اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے احتضار اور برزخ۔ ہمارے مکتب میں اور ہمارے مذہب میں موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء، تم فنا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہیں مٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بل خلقتم للبقاء، بلکہ تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، اور بے شک تم منتقل کیے جاؤ گے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف۔ تو پیغمبر نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے ذریعے سے انسان مٹتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ باقی رہتا ہے اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اس ایک گھر سے یعنی اس دنیا سے اور آخرت کی دنیا میں منتقل ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ موت ہے، جسے احتضار کہا جاتا ہے۔ اب احتضار کیا ہے؟ جان کنی، یعنی انسان کی جان کا نکلنا، روح کا نکلنا، جسم اور روح میں جدائی پیدا ہو جانا، اسی کو موت کہتے ہیں۔ تو روح اگر جسم سے جدا ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں، اور اس روح کے جدا ہونے کی کیفیت ہی کا نام احتضار ہے کہ ہم کیسے جان ہماری نکلتی ہے۔ اس کو اردو میں جان کنی کہا جاتا ہے۔ تو جان کنی، انسان کی روح کا نکلنا، یہ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح بہت اچھے سے جدا ہوگی، بلکہ جو ملائکہ آتے ہیں وہ اسے بشارت دیتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مرنے والا جو ہے وہ منکر خدا تھا، ظالم تھا، بے دین تھا، تو اب جو اس کی جان نکلے گی اس میں سختیاں ہوں گی، اس میں پریشانیاں ہوں گی۔ ہمارے مذہب میں جان کنی اور احتضار کے لیے مخصوص احکام آئے ہیں۔ اب اسے احتضار کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس لیے اس کو احتضار کا نام دیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اور ہمارے نبی کیونکہ مرنے والے کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اس لیے اسے احتضار کا نام دیا گیا ہے۔ یا بعض علماء نے کہا ہے کیونکہ موت اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے اس لیے اسے احتضار کا نام دیا گیا ہے۔ اب جس انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہے اس کے بارے میں ہمارے مذہب میں مخصوص احکام ہیں جنہیں ہمیں بجا لانا چاہیے۔ جو انسان مرنے والے کے قریب ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے اور یہ واجب ہے کہ اسے روبہ قبلہ لٹا دیا جائے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ مرنے والے کو اس طریقے سے لٹائیں کہ اس کے دونوں قدم قبلے کی طرف ہوں، اور اس طریقے سے جب ہم اس کو لٹا دیں گے تو اگر وہ اٹھے تو گویا قبلے کے سامنے ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ دونوں پیر
قبلے کی طرف ہوں، پشت کے بل اس کو ہم لٹائیں گے، یہ واجب ہے۔ سماج میں بہت سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، بلکہ مرنے والے سے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کمال کی طرف جاتا ہے، ایک چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ مرنے والے کے قریب رہو، اسے تنہا نہ چھوڑو، بلکہ اسے واجب ہے کہ تم روبہ قبلہ کرو۔ اب کیوں روبہ قبلہ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے پوری زندگی کعبے کے رخ کی طرف گزاری ہے۔ قبلے کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف رخ کیا جائے۔ کعبے کی طرف ہماری زندگی کا رخ ہے، ہمارے اعمال کا رخ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کس کی طرف پڑھتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ ہم تلاوت کرتے ہیں تو کس کی طرف کرتے ہیں؟ روبہ قبلہ۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو روبہ قبلہ۔ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر تو اس نے اپنے اختیار سے کعبے کی طرف رخ کر کے زندگی گزاری ہے۔ اب جب اس دنیا سے جا رہا ہے اور جان کنی کے عالم میں ہے، تو حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ اسے اسی کعبے کی طرف اس کے رخ کو کر دیں جس کی طرف رخ کر کے اس نے پوری زندگی گزاری ہے، تاکہ آخری وقت بھی وہ کعبے کی طرف رخ کر کے اس دنیا سے جائے، اور یہ میسج رہے، یہ پیغام رہے کہ اس کی زندگی کا ایک رخ تھا، اور وہ رخ توحید کا رخ تھا، اور اسی کے اوپر اس نے زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ ہمارے مذہب کا ایک حکم محتضر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ اسے تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ اسے عقائد کی تلقین کریں، مثلا توحید، نبوت، امامت وغیرہ اسے بتائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور 12 ائمہ کے نام کی تلقین کریں کہ یہ تمہارے ائمہ ہیں، یہ تمہارے امام ہیں۔ گویا عقائد کی تلقین مرتے وقت جو حاضر ہیں انہیں کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کلمہ لا الہ الا اللہ آخر میں کہے تو اس کی عاقبت جو ہے وہ بخیر ہے، اس کا سفر گویا جنت کی طرف ہے۔ ہمارے مذہب نے محتضر کے بارے میں ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ جس وقت اس کی جان نکل رہی ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر غسل ہے، مثلا مجنب ہے، یا وہ خواتین جن کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی اس احتضار والے انسان کے پاس نہ رہیں۔ اس کی وجہ بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر نجس انسان جس کے اوپر غسل واجب تھا وہ مرنے والے کے پاس رہے گا تو فرشتے رحمت اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو عجیب بات ہے، پاکیزگی اس قدر اہم ہے ہمارے دین میں کہ ایک طرف مذہب کہہ رہا ہے کہ مرنے والے کے پاس رہو، دوسری طرف سے وہی مذہب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر غسل واجب ہے تو تم وہاں نہ ٹھہرو، بلکہ وہاں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ فرشتے رحمت اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو یہاں سے ایک سوال ہمارے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ جب ہماری نجاست سے فرشتے رحمت اس مرنے والے کے قریب نہیں آ رہے ہیں، تو اگر ہم نجس رہیں گے تو فرشتے رحمت ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ واقعاً ان کی زندگی کو دیکھے تو کہیں سے بھی رحمت ان کے قریب نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ نجاست کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے مذہب کا ایک اہم ترین حکم ہے کہ مرنے والے کے پاس ایسے لوگ نہ رہیں بلکہ وہ ہٹ جائیں۔ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کے انسان ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، اس کے پاس قرآن پڑھے،
اور ہمارے مذہب کا ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی جاکنی سخت ہے تو اسے اس جگہ لٹایا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، اور یہاں سے نماز کی اہمیت انسان کو پتہ چل جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب کا یہ بھی حکم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ عبادت کے لیے قرار دے، اور خاص طور سے مستحبی نمازیں وہیں پر پڑھے۔ لہذا حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کسی کے لیے جان نکلنا سخت ہے اور اس کی جان نہیں نکل رہی ہے تو اسے وہاں سے اٹھایا جائے اور اس کی اس جگہ پر لٹایا جائے جہاں وہ عبادت کرتا تھا، تو اس کے لیے یہ احتضار کے حالات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ مختلف دعائیں ہیں، مختلف سورے ہیں جسے ہمیں مرنے والے کے قریب پڑھنا چاہیے، اور یہ مستحبات میں ہم مثلا فرض کریں کہ سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، آیت الکرسی ہے، اس سب کو روایات میں وارد ہوا ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے ان سوروں کو پڑھا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب جو کہ بہت ہی سماجی مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی بھر تو یہ تمہارے ساتھ جیا ہے، اب جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو یہ انصاف ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر کے الگ ہو جاؤ، تم اس کو چھوڑ کر کے دور ہو جاؤ، نہیں، بلکہ تم اس کے قریب بیٹھو اور نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاؤ، اور کل تک یہ تمہاری تعلیم کا ذریعہ بن رہا تھا، آج تم اس کے پاس جو ہے وہ نیکیوں کا ذریعہ بنو، اور اسے عقائد کی تعلیم دو، اس کے سامنے دعائیں پڑھو، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ تو یہ بعض احکام تھے جو محتضر کے بارے میں ہمارے مذہب میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر حکم ہے کہ اسے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کی تشییع جنازہ کی جائے، اور جلد سے جلد اس کی تدفین کی جائے، اور لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ کیا کریں، شرکت کریں، اور جو شرکت کر رہا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے، اور جس کی تشییع جنازہ میں لوگ شریک ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ شرکت باعث رحمت ہے، کیونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے تو اس کے حق میں دعا کی جائے گی، کیونکہ نماز میت میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم مردے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور ہم پروردگار کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور شاید یہ بھی ایک رحمت پروردگار کا مظہر ہے کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے اب اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہونے لگتی ہیں، اور سب سے پہلی رحمت تو یہی ہے کہ اب ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آپ اس کا تذکرہ اچھائیوں کے ساتھ کریں، اس کا تذکرہ برائیوں کے ساتھ نہ کریں۔ اسی لیے شاید مرنے والے کو مرحوم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت اس کے جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نماز میت میں ہم خاص طور سے مردے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم ایک کثیر تعداد شریک ہو کر کے پروردگار کی بارگاہ میں اس کے لیے طلب مغفرت کرے، طلب رحمت کرے، تو کیا پروردگار اسے بخشے گا نہیں؟ کیا اس پر رحم نہیں کھائے گا؟ موت کے ذریعے سے انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے مذہب میں جو کانسیپٹ ہے اور جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، ایک دنیاوی زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی کے بعد برزخ کی دنیا ہے، اور برزخ کے بعد قیامت کا مرحلہ آئے گا۔ کیونکہ برزخ کہتے ہی ہیں دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصلہ بنتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے، کیونکہ موت سے لے کر کے قیامت تک جو زندگی انسان گزارے گا وہ اس دنیاوی زندگی اور قیامت کے درمیان فاصلہ ایجاد کرتی ہے، فاصلہ پیدا کرتی ہے، حائل رہتی ہے، اسی لیے اس کو بھی برزخ کا نام دیا گیا ہے۔
پس انسان مرنے کے بعد فوراً ہی وارد قیامت نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ وہ فوراً ہی انسان کے لیے قیامت نہیں لاتا، بلکہ قیامت تو بعد میں آئے گی، اور قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد اسے عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں برزخ کی زندگی کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے سامنے موت سے قیامت تک برزخ ہے۔ لہذا برزخ کی جو اصطلاح ہے وہ اسی آیت سے لی گئی ہے، اور جو ہمارے مذہب میں اور مکتب اہل بیت میں علماء معتقد ہوئے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی اور قیامت کے درمیان ایک زندگی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، وہ اسی آیت سے حاصل کی گئی ہے۔ بس یہ ایک قرآنی کانسیپٹ ہے، یہ ایک قرآنی مفہوم ہے۔ روایات میں بھی حیات برزخی کے بارے میں متعدد روایتیں پائی جاتی ہیں، اور خاص طور سے ائمہ سے، حتیٰ کہ بعض آیات کے ذیل میں کہ جو برزخ سے متعلق ہیں، یا برزخ میں جو انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، یا برزخ میں جو انسان کو عذاب ملتا ہے، اس سے متعلق جو تفسیر کی گئی ہیں، اس میں ہمارے ائمہ نے برزخ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی وہ مشہور اور معروف حدیث جس میں آپ نے اپنے چاہنے والوں سے یہ فرمایا تھا کہ واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ واما اذا صار الامر الینا فنحن اولی بکم، خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں نہیں ڈرتا ہوں مگر برزخ کے بارے میں، کیونکہ انسان کو برزخ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، اور کیونکہ برزخ ایک لطف پروردگار ہے بندوں کے لیے۔ قیامت کے دائمی عذاب کے مقابل میں جو برزخ میں عذاب ملتا ہے وہ ایک معمولی عذاب ہے۔ اسی طریقے سے بعض اعمال اور بعض نیک کام برزخ کے ذریعے سے مردے تک پہنچائے جاتے ہیں، اس کا زمینہ کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں نہیں ڈرتا ہوں مگر برزخ کے بارے میں، یعنی برزخ میں تمہیں اپنے اعمال کی سزا کو بھگتنا ہوگا، اور جب تم برزخ سے گزر کر کے اور وارد قیامت ہوگے تو کیونکہ شفاعت کا تعلق وہاں ہے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ ہم اولویت رکھتے ہیں تمہاری شفاعت کی، یعنی وہاں ہم تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن برزخ کا مرحلہ تمہیں خود جھیلنا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں بہرحال متوجہ رہنا چاہیے اس نقطے کی طرف۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد قیامت کیوں نہیں رکھی گئی، اور مرنے کے فوراً بعد برزخ کی زندگی رکھی گئی؟ در حقیقت اس کا فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار رحیم ہے، پروردگار کریم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ خب جب اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے تو اس کا کوئی مظہر تو ہونا چاہیے، اسی لیے اس نے قیامت فوراً نہیں رکھی، بلکہ ابھی بھی گویا انسان کو ایک چانس مل گیا ہے۔ بس برزخ در حقیقت اس کا فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے پر اب بھی رحم کھا رہا ہے، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ولو ان کے اس کے ڈائریکٹ عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے مگر ان ڈائریکٹ عمل کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے برزخ کی زندگی میں ایصال ثواب کا تصور رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، انسان اب خود نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر کسی مومن سے کوئی نماز قضا ہو گئی تھی تو ابھی بھی ایک چانس
یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کا حساب کتاب فوراً نہ کیا جائے، ورنہ آپ سوچئے کہ اگر مرنے کے فوراً بعد قیامت ہوتی اور فوراً ہی حساب و کتاب ہوتا تو کیا ہوتا انسان کے لیے۔ ابھی بھی اللہ نے ایک چانس دیا ہے، فرض کریں کہ اس کا بیٹا اس کے بعض جو قضا نماز ہو گئی ہیں اس کو پڑھ دے، تو اب اس کو کیا مانا جائے گا؟ مطیع مانا جائے گا، فرما بردار مانا جائے گا۔ تو دیکھیے مشمول رحمت ہوا یہ کہ اس کے لیے ابھی بھی نیکیوں کا دروازہ مکمل طور سے بند نہیں ہوا ہے۔ رشتہ دار مومنین اس کے لیے ابھی بھی نیک کام کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کے عذاب میں کمی کر سکتے ہیں، اس کے درجات میں کیا کر سکتے ہیں؟ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ بھی پروردگار نے ایک چانس دیا ہے بندے کو۔ دوسری بات یہ کہ اگر برزخ نہ ہوتی تو یہ مسئلہ بھی ایک پیچیدہ ہوتا۔ فرض کریں کہ کسی انسان کو مرنے کے فوراً ہی بعد حساب کتاب کیا جاتا اور اس کے حساب میں یہ آتا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اب ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کی جو قضا نماز تھی اس کے بیٹے نے پڑھ دی، اس کی جو قضا روزے تھے وہ بیٹے نے رکھ لیے، اس کے جو واجبات تھے وہ اس کے بیٹے نے ادا کر دیے۔ تب آپ دیکھیے بیٹے نے تو اس کے تمام واجبات ادا کر دیے اور پروردگار نے یہ موقع بھی دیا تھا، اب اگر وہ جہنم میں چلا گیا ہے تو اب اس کو وہاں سے واپس لانا، تو ایک مرحلہ یہ ہوتا کہ پھر یہ ایک طریقے سے ظلم ہو سکتا تھا، جبکہ خداوند عالم فضل سے کام لیتا ہے۔ تو فضل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو موقع دیا جائے، فوراً حساب نہ کیا جائے۔ لیکن اگر فوراً حساب کر دیا جاتا تو آپ دیکھیے کہ جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا تھا اور اس کے بچے نے اس کے تمام واجبات کو ادا کر دیا، تو اب کیا ہوتا کہ وہ بہرحال وہ اتنی سزا جہنم کی کیا کر سکتا تھا، یعنی بہرحال وہ جہنم میں گیا اور جہنم کی سزا اس نے کاٹی۔ تو بہرحال یہ پروردگار کا ایک لطف ہے پر بندوں کے اوپر کہ اس نے چانس دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ برزخ کا جو عذاب ہے وہ قیامت کے عذاب کے مقابل میں کیا ہے؟ ہلکا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برزخ گویا انسان کو فلٹر کر دیتا ہے، یعنی بہت سے مومنین ہیں کہ جن کے بعض گناہوں کی سزا عالم برزخ میں مل جائے گی، اور جب وارد محشر ہوں گے تو در حقیقت وہ فلٹر ہو چکے ہوں گے، یعنی پاک ہو چکے ہوں گے۔ اب جب ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم کے حقدار نہیں بلکہ کہ جنت میں جائیں، الا یہ کہ کوئی ایک ایسا مومن تھا کہ جس کے ایسے گناہ رہے ہوں کہ جو عالم برزخ میں بھی اور وہاں کی معمولی سزاؤں کے ذریعے سے بھی وہ پاک نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں وارد ہو اور بعض سزائیں بھگتنے کے بعد پھر وہ ہو سکتا ہے وہاں سے نکال کر کے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ تو بہرحال برزخ جو ہے وہ ایک چانس ہے، ایک موقع ہے کہ انسان کو پروردگار نے، یہ بھی اس کے رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے فوراً قیامت نہیں شروع کی بلکہ ابھی بھی موقع دیا ہے۔ اسی لیے انسان کے ڈائریکٹ عمل کا تعلق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرض کریں کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیکی میں کیا کر سکتا ہے؟ اضافہ کر سکتا ہے۔ فرض کریں کسی انسان نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا، تو جب تک مدرسہ رہے گا تب تک اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو دیکھیے اب مدرسہ کھولنے کا دروازہ بند ہے، لیکن کیونکہ زندگی میں اس نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے طرف کیا ہو رہی ہیں؟ نیکیاں جا رہی ہیں۔ یا فرض کریں کہ اس نے جو ہے ہاسپٹل قائم کیا اور بہت سے نیک کام کیے، بہت سی ایسی سنت اور روش جاری کی جو نیکی کی روش تھی، تو اس کے ذریعے سے، اور پھر اگر اس کی اولاد صالح ہے، جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ جو اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، تو یہ سب اس کے لیے کہے کا سبب بنتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے واقعاً بعض ایسے بھی مومنین ہیں کہ جو بعض مومن کی طرف کلی طور سے نیت کر لیتے ہیں کہ پروردگار میں اس کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، تب آپ دیکھیے اس طریقے سے گویا ایک ایصال ثواب کا مرحلہ باقی رکھا گیا۔ اور برزخ در حقیقت لطف پروردگار ہے بندوں کے حق میں، اور اس کے ذریعے سے ہم نے کہا کہ انسان فلٹر ہوتا ہے تاکہ
یہاں کی معمولی سزاؤں کو پا کر کے، اور یہاں بھی کیونکہ ہم نے کہا کہ انڈائریکٹ اس کے عمل کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے، اسے بہت سی نیکیاں کیا ہیں ملتی رہتی ہیں۔ اب برزخ سے وہ فلٹر ہو کر کے اب جب وارد محشر ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گردن پر کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ اسی لیے امام جعفر صادق السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بارے میں برزخ کے سلسلے میں خوف کھاتا ہوں، ورنہ برزخ کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے، کیونکہ وہاں سے جب تم فلٹر ہو کر کے آؤ گے اور اس کے بعد بھی کچھ کمی رہ گئی ہے تو پھر ہماری شفاعت جو ہے وہ تمہیں بہرحال نجات پہنچائے گی۔ تو یہ ایک برزخ کا فلسفہ ہے، یہ ایک برزخ کا کانسیپٹ ہے کہ جو ہمارے مذہب میں دیا گیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے گویا بندے کے لیے بھی راستہ بند نہیں ہے، اور قیامت سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کے تمام جو موارد ہیں وہ پہلے ہی کیا ہو جائیں، حل ہو جائیں، اور اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل جائے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو اس کی بعض نیکیاں اس نے انجام نہیں دی تھیں وہ ہو سکتا ہے کہ برزخ کے دور میں دوسروں کے ذریعے سے انجام دے دی جائے، اور اس طریقے سے برزخ کے بعد جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان برزخ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد اور یہاں کے عذاب سے دوچار ہونے کے بعد جب وارد محشر ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہو چکا ہو، اور اس کے بعد جب اس کا حساب کتاب لیا جائے تو اب اس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال انسان کو برزخ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا عذاب بھی کوئی معمولی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں روایت میں ہے کہ 1/3 برزخ کا جو عذاب ہے وہ غیبت کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی جو دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے برزخ کی دنیا میں 1/3 جو عذاب ان کو ملے گا وہ برزخ کی دنیا میں ملے گا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے، یا مثلا چغل خوری کرتے ہیں، یا فرض کریں کہ روایات میں آیا ہے نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر انہیں عذاب دیا جائے گا، لیکن بہرحال وہ اسی برزخ کی زندگی میں بہت سے اپنے گناہوں سے کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے گویا زندوں کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے اب بھی نیکیاں کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے نیکیوں کا دروازہ بند نہیں ہے۔ گویا برزخ زندہ لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کو بھلائیں نہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے نیکیاں کریں، ان کے لیے خیرات کریں۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ مرنے والا منتظر رہتا ہے کہ اس کے اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اس کے لیے نیکیاں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ برزخ کی دنیا میں جس طریقے سے انسان جب زندہ رہتا ہے اور آپ اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے، کوئی گفٹ لے جاتے ہیں کتنا خوش ہوتا ہے وہ کہ میرا چاہنے والا میرے لیے گفٹ لایا ہے، میرا بیٹا میرے لیے ایک تحفہ لایا ہے، میرا رشتہ دار مجھے کس قدر اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے زندگی میں جب کسی کو کوئی گفٹ اور تحفہ دیا جاتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد جب اس کے لیے اس کے دوست احباب رشتہ دار یہ سب نیکیاں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو مرنے والے کو دیا جا رہا ہے۔ جیسے وہ زندگی میں تحفہ پا کے خوش ہوتا تھا ویسے ہی مرنے کے بعد بھی وہ تحفے پا کے خوش ہوتا ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ گفٹ اور یہ تحفے دو صورت میں اس تک پہنچتے ہیں، یعنی یا تو اس نیکی کے ذریعے سے کہ جو اس کے رشتہ دار انجام دیتے ہیں اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے یا اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے پروردگار یہ میرے عذاب میں کمی کیوں ہوئی، یہ میرے درجے میں اضافہ کیوں ہوا، یہ میرے نعمتوں میں اضافہ کیوں ہوا؟ کہا آج تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے ایک نیک کام انجام دیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا عالم برزخ میں انسان اپنے
رشتہ داروں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، لیکن کب متوجہ ہوتا ہے؟ جب اس کے لیے کوئی تحفہ بھیجا جاتا ہے، تب وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ عالم برزخ میں جب اسے اس کے عذاب میں کمی ہو، اس کے درجات میں اضافہ ہو، اور اسے یہ بتایا جائے کہ تمہاری اولاد نے ایک نیک کام کیا ہے، تو وہ کوئی مصنوعی دنیا تو نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار اب میں اس کے سامنے نہیں ہوں اور یہ میرے اوپر رحم کھا رہا ہے، تو تو بھی اس کے اوپر رحم کھا۔ پس گویا برزخ موقع ہے مرنے والے کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی کہ وہ بھی کار خیر میں اضافہ کرتے رہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مرنے والے کو بھی نیکیاں پہنچائیں اور خود کو بھی اللہ کی رحمت کا مستحق قرار دیں۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے لیے جانکنی کے حالات کو آسان فرمائے اور برزخ کے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جیسا کہ برزخ کی دنیا میں محبت اہل بیت کام آتی ہے، پروردگار دعا ہے کہ ہمیں محمد اور آل محمد کی محبت پر اس دنیا سے اٹھانا تاکہ ہم انہی کے ساتھ محشور کیے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔